ذبح کے بعد کے مسائل۔ اس ویڈیو میں ہم قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد کے مسائل پر روشنی ڈالیں گے، جن میں کھال کے احکام اور گوشت کے مسائل وغیرہ شامل ہیں۔ جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار۔ کھال اتارنے، گوشت بنانے یا سر کو الگ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ کم از کم اتنا انتظار ہو کہ جان نکل جائے اور اعضاء کی حرکت بند ہو جائے۔ نیز اس حالت میں جانور کے ہاتھ پاؤں توڑنا یا کاٹنا مکروہ ہے، کیونکہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے یہ تمام کام بلا ضرورت جانور کی اعضائی تکلیف کا باعث ہیں، جن سے احتراز ضروری ہے۔ کھال کے احکام۔ نمبر 1، کھال کو صدقہ کر دے۔ نمبر 2، کھال کو دباغت کے بعد کوئی چیز بنا کر خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، کسی غنی یا سید کو ہبہ یعنی ہدیہ کے طور پر دینا بھی جائز ہے۔ نمبر 4، دائمی استعمال کی کسی چیز سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، فروخت کر دی تو قیمت کا مصرف زکوٰۃ میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 6، مدارس اسلامیہ یا دین کی نشر و اشاعت کے ادارے ان کھالوں کے بہترین مصرف ہیں۔ اس میں صدقہ کا ثواب بھی ہے اور علم دین کی خدمت بھی۔ جانور کی کیا کیا چیزیں کھانا حرام ہے؟ 7 چیزیں حلال جانوروں میں حرام ہیں، باقی سب حلال ہیں۔ نمبر 1، بہنے والا خون۔ نمبر 2، نر کی پیشاب گاہ۔ نمبر 3، کپورے۔ نمبر 4، مادہ کی پیشاب گاہ۔ نمبر 5، غدود۔ نمبر 6، مثانہ۔ نمبر 7، پتا۔ جانور کے پیٹ سے نکلنے والی اوجڑی جس سے بٹ بنایا جاتا ہے، اس کو کھانا جائز ہے، کیونکہ اس میں ممانعت کی کوئی وجہ موجود نہیں۔ گوشت کے مسائل۔ نمبر 1، قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، غربا، اغنیا، مسلمان اور کافر کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، قربانی کے جانور کا سارا گوشت خود استعمال کرنا یا سارا گوشت صدقہ کر دینا بھی درست ہے۔ نمبر 3، بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود کھائیں، دوسرا عزیز و اقارب کے لیے اور تیسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ نمبر 4، قربانی کے جانور کا گوشت قصائی کو اس کی اجرت کے طور پر دینا یا فروخت کرنا درست نہیں، اگر ایسا کیا تو اس قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، قربانی کا گوشت شادی وغیرہ کی تقریب میں پکا کر کھلایا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، اپنے نوکر یا ملازم کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، تاہم اگر ان کا کھانا بھی اجرت میں شامل ہو تو پھر کھلانا درست نہیں، کیونکہ یہ بھی قربانی کے جانور کے گوشت کو بیچنے کی ہی ایک شکل ہے۔ البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو اتنے دنوں کے کھانے کی قیمت دے دی جائے۔ نمبر 7، قربانی اگر نظر یا منت کی ہو تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتے ہیں، نہ کسی غنی کو کھلایا جا سکتا ہے، اسے فقراء کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 8، میت نے اگر قربانی کی وصیت کی ہو تو اس کی وصیت کردہ قربانی کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اسے فقراء میں صدقہ کر دینا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں
تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔